الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا خاتم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا تے آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی عزت قابل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رامش صاحب مدرس دارالعلوم چشتیہ نظامیہ سکھی کی منڈی، حضرت علامہ مولانا پیر سید قاسم علی شاہ صاحب اور دیگر معزز و محترم محتشم علماء کرام ذی احتشام اور نہایت ہی عزت قابل معزز دوستو بزرگو، بحمد اللہ تعالی اج دا ساڈا درس قرآن دا سلسلے دا پہلا درس اللہ دے فضل اور اس کی توفیق دے نال شروع ہو رہا ہے۔ اسی سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے کہ مالک کائنات سانو اپنی کتاب سکھن دی، سکھان دی، سمجھن دی، سمجھان دی اور اس کے اوپر عمل کر کے دوجیاں تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن اللہ دی کتاب ہے تے یہ شروع کرن تو پہلے کچھ گلاں نے تمہیدی طور تے جنہاں دا سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اج دے اس درس کے اندر اسی یہ سکھاں گے کہ قرآن کس چیز کا نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس قرآن دا مقام و مرتبہ کی ہے، اس تے ایمان دی حیثیت اور اس کے اندر جڑے مضامین نے اجمالی طور تے مختصر طور تے انہاں دا تذکرہ ہوئے گا، اور انشاءاللہ العزیز اسی کوشش کریں گے کہ ساڈا یہ درس دا جڑا سلسلہ ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ اور جناب دی بارگاہ کے اندر صرف اتنی گزارش ہے کہ مکمل توجہ دے نال اس نو تساں سننا ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح ایک عام جلسہ ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے کہ اس کے اندر بڑا جوش و خروش بھی دکھایا جاتا ہے، ترنم کے نال اشعار بھی علماء پڑھتے ہیں، یہ وہ نہیں۔ ساڈے تو تقریباً ہر بندے نو یہ تجربہ ہوئے گا کسی کو بیٹھ کے پڑھن دا، کسی استاد کو سیکھن دا،
جس طرح ایک جماعت دا ایک کلاس دا ماحول ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسی کچھ نہ کچھ سانو حاصل ہو جائے، اور ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت نال انشاءاللہ العزیز جو اساں نے اپنے استادوں کو سیکھا ہے وہ کوشش کریں گے کہ ایمانداری کے نال تواڈے تک اس کو پہنچا سکیں۔ اور اس کے اندر اگر کسی گل دی سمجھ نہ آئے تو کوئی جھجک والی گل نہیں، کوئی بالکل جس طرح آپس کلاس بندہ پوچھ لیں گے گل تو پوچھنے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کیونکہ تقریر تو ہے نہیں کہ جس کے اندر ایک ہی بندے بولنا ہے باقی کوئی بول ہی نہیں سکتا، یعنی کسی بھی گل کی سمجھ نہ آئے تو پوچھنے کسی قسم کا کوئی حرج ہے کوئی۔ قرآن کی اگر اسی ابتدا دیکھیے، آغاز دیکھیے کہ اے اللہ دی وحی جڑی اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور قرآن نے خود اپنا تعارف بھی دسیا ہے کہ اے کدھروں آیا ہے قرآن اور کندے ول آیا ہے۔ فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ اللہ دی طرفوں یعنی جڑا سارے جہانہ دا رب ہے ان دی طرفوں یہ نازل ہوا ہے، یعنی یہ کلام اللہ تعالیٰ ہے۔ سنوے پتہ چل گیا کہ اس کلام دا قائل، اس کلام نو اللہ رب العزت نے صادر فرمایا ہے، اور لے کے کون آئے نے؟ قرآن نے اس نو بھی بیان فرمایا کہ نازل بہ الروح الامین، کہ اس نو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کو لے کے آئے نے، اور کندے کول آیا؟ ایک بھی قرآن نے بار بار مختلف طریقوں میں نال دسیا ہے کہ وہ انزلنا الیک، یعنی سرکار علیہ السلام کو خطاب فرما کے اللہ نے یہ دسیا ہے کہ اے لوگوں میں ایک کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ آیا کس واسطے؟ اس میں بھی قرآن نے اس میں بھی بیان کیتا ہدن للناس، کی کیا گیا اس قرآن، یعنی سارے لوگوں واسطے ایک ہدایت ہے، اور ایک مقام تے ہدن للمتقین آکھیا گیا کہ ایک متقین واسطے ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقام تے اس کی تفسیر ہوئے گی۔ اجمالی طور تے ان سمجھ لو کہ اس قرآن دے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کائنات کا ہر انسان اس قرآن کو نفع حاصل کر سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہندہ صرف انہوں نے جنہاں دے بارے قرآن نے فرمایا کہ ہدن للمتقین، جنہاں نے دلان دے اندر تقوی دے دے۔ اس واسطے علماء فرماندے نے کہ کوئی بھی عمل تسی کرتے ہو تو حدیث پاک وچ بھی ہوندا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیتاں تے، یعنی اگر بندہ خالص نیت لے کے اس مقصد واسطے کہ میں اس قرآن کو سیکھنا ہے، اور کس واسطے؟ جب اللہ آندا پیا ہے لوکاں واسطے وے، انساناں واسطے وے، میں بھی انسان تے میرا بھی حق دے بندا ہے کہ میرے خالق نے جڑا سنیا پیغام میرے ول کلیا ہے میں انہوں سمجھا تے صحیح کہ اللہ میرا انہوں کی فرماندا پیا۔ سبحان اللہ۔ میں اکثر مثال دیندہ رہنا سمجھیا ہوں کہ ہن تے دور ذرا جدید ہو گیا تے پہلا پنڈاں کو سارے بندے پڑھے بھی کوئی نہیں سی ہوندے کہ کسے دا کوئی خط پتر آ جاندا سی تے بندہ لبدے سان ایہو جواب ہے جڑا سانوں پڑھ کے سنا دے۔ اور آج کل بھی ان نئے بعض اوقات سارے بزرگ نے انہوں کو موبائل ہوتا ہے تو کوئی میسج آ جائے تو وہ خاندے نے پترا پڑھ کے دسی پہ کمپنی آنے انہوں کو لیا کہ کی آندے پہنے، یعنی بندے اور کوئی بھی پیغام آوے اگر وہ سمجھ نہیں سکتا تو کسی نے وہ خاندہ ہے بھئی تو سمجھا چھڑ اے کی ہے تو اے قرآن تے اللہ نے نازل فرمایا جڑا سارے دا خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس قرآن دا حق نہیں کہ اسی اس قرآن کو سمجھئے کہ یار بیٹھئے تے صحیح کہ سارے مالک نے سانو آکھیا کی ہے۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ جدوں تک اسی اس چیز کو نہیں دیکھا گے بڑی معذرت نال اساں اس قرآن نال ایک لحاظ دے ویکھیے تے بڑی زیادتی بھی کیتی ہے. زیادتی انہاں معنی وچ کہ جو قرآن دا حق سی وہ اساں قرآن نوں نہیں دیتا. قرآن سارے ہر گھر دے اندر ایک ایک دو دو چار چار پانچ بھی پے ہوئے ہیں لیکن انہاں چوں پڑھن والے کنے نے کہ جڑے قرآن نوں پڑھدے نے اور پھر اس قرآن نوں سمجھن والے کنے نے انہاں دا تے اندازہ ہی نہیں کیتا جا سکتا. اتھوں تک خراب صورتحال ہے. اور میں ایک دفعہ اسے عالم دین کا واقعہ پڑھا کہ وہ بڑے اچھے عالم دین سان درس قرآن و حدیث دیندے سان لوگوں نے کہ کسی بندے نوں انہاں نال محبت ہو گئی کہ بڑے اچھے کیونکہ کسی نال اللہ واسطے محبت رکھنا یہ بھی ایک کمال ہے. انہوں نے دعوت کی تھی اپنے گھر تے گھر بیٹھے جس جگہ تے بٹھایا بیٹھک کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر کھانا شانا کھلایا تے کچھ وقت واسطے انہوں نے جڑے عالم دین صاحب سان انہوں نے تنہا چھوڑیا اور اس جگہ تے کچھ پیسے پے سی وہ اڈے تے وہ غائب ہو گیا. وہ عالم صاحب اپنے گھر چلے گئے. انہوں نے گھر والے نے بعد میں دیکھا کہ پیسے پوری پے تھے. ہوں شرمندگی ہے کہ شاید وہ مولوی صاحب آئے سن وہ نہ لے گئے ہوں لیکن پوچھن بھی نہ کہ پتہ نہیں نہ لے گیا ہوئے تھی. لیکن وہ بندہ کہندا ہے جی میرے دل وچ ایک جی میں اڑ جا آ گیا بھی یار کی میں کی سمجھدا سی کہ انہاں نے کی کیتا ہے. سال پورا گزر گیا. اگلا رمضان آ گیا. پھر رمضان دا واقعہ سی. اس رمضان کے اندر پھر انہوں نے اس آخیا یار بلاویے تو صحیح گھر بلا کے گل تے کریے. وہ جو آئے تھے انہوں نے آخیا جی گل اس طرح ہے کہ ساڈے کوئی پیسے پاویں معمولی سن لیکن میں اس واسطے تواڈے کول پورا سال تواڈے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی نہیں گیا مینوں تواڈے اوتے شک ہو گیا سی. انہوں نے وہ اٹھے تے الماری کھولی تے اوتھے قرآن پاک پیا سی. قرآن پاک کھولیا تے وچ وہ پیسے پے ہوئے سن. انہوں نے کہا میں اس دن آیا سی تے پکھا چلیا پیسے اڈے نے تے میں کہ تھلے سٹن والوں میں قرآن وچ رکھ چھڑنا وا میں کھولن گے تے ویکھ لین گے اپنے. مینوں افسوس اس گل دا نہیں کہ تساں میرے اوتے شک کیتا ہے. مینوں افسوس اس گل دا پورا سال تساں اللہ دے قرآن نوں کھولے. یہ حقیقت ہے ساری کیفیت ہے. اسی قرآن نوں جے بڑا بھی کریے تے چم کے اکھاں لا کے باری چ رکھ دیندے ہیں. جے تھوڑا جا اس کو اگے چل پئی تے سانوں قرآن دی لوڑ کدوں پوندی ہے کہ گھر کوئی فوتگی ہون والی ہے عالم نزا ہے جان نہیں نکلدی پئی تے لیاؤ جی کسی قاری صاحب نوں سدو یاسین پڑھ چھڑے قرآن پڑھ دے اس بندے دی جان سوکھی نکل جائے. میرے بھائی کوئی شک نہیں کہ قرآن وچ بڑیاں برکتاں نے لیکن قرآن حقیقتاً اللہ نے مردیاں واسطے نہیں زندیاں واسطے نازل فرمایا ہے. قرآن اللہ نے بیان فرمایا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. اے حبیب انہاں نوں ڈرایا جائے گا جڑے زندہ لوگ ہیں. اس واسطے جب تک اسی سارے ثواب واسطے قرآن پڑھا رہے ہیں گھراں دے اندر کوئی بڑا ہی کام جڑا کردا ہے ثواب واسطے تلاوت کر لیندا ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ قرآن پڑھن نال ایک ایک حرف نال 10 نیکیاں ملدیاں نے. اگر کسی نے وصال ثواب کیتا ہے تو ثواب پہنچدا ہے لیکن قرآن دا فقط مقصد یہ نہیں بلکہ قرآن دا اصل مقصد ہے کہ اس قرآن کو پڑھو سمجھو اور اس کو اپنے اوتے لاگو کرو. جدو قرآن اللہ نے نازل فرمایا اس نو وحی آکھیا جاتا ہے. وحی دا لغت دے اندر کئی معنی نے. ایک معنی دا ہوندا ہے کہ خفیہ طریقے نال کسی نال گل بات کیتی جاوے. عربی دے اندر اس نو بھی وحی آکھدے ہیں. دوسرا ہے اشارہ کرنا. اور یہ جڑے معنی نے قرآن پاک کے اندر بیان بھی ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا کہ کسی بندے نو یہ لائق نہیں کہ اللہ او دے نال کلام کرے مگر وحی دے ذریعے اللہ کلام فرمائے. اس آیت دے اندر خفیہ گل دے اندر خفیہ گل دے معنی دے اندر اللہ نے استعمال کیتا ہے لفظ وحی. دوسرا اشارے کے طور پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیتا گیا کہ حضرت جدو زکریا علیہ السلام اپنی
محراب وچوں اپنے عبادت خانے چوں نکلے نا، اللہ فرماندا ہے فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم، زکریا علیہ السلام نکلے اپنے اس عبادت خانے دے وچوں، انہاں نے لوگاں دی طرف اشارہ کیا۔ یعنی اس آیت کے اندر لفظ وحی جڑا ہے وہ اشارے دے معنی دے اندر استعمال ہویا ہے۔ اور لفظ وحی قرآن پاک میں الہام یعنی دل دے اندر کوئی گل ڈال دینا، القاء کر دینا، اس معنی سے استعمال کیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے بارے اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اسا موسیٰ علیہ السلام دی والدہ انہاں دی طرف الہام فرمایا، کیونکہ وحی جڑی وہ خاص انبیاء نازل ہوئی۔ اور پھر اگر اللہ کسی دی فطرت دے اندر کوئی چیز رکھ دے وے اس نو بھی قرآن نے لفظ وحی دے نال استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نحل دے اندر اللہ نے شہد دی مکھی دے بارے فرمایا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ نے شہد دی مکھی اس دے دل دے اندر بات پیدا فرمایا، ان راسخ کر دی۔ اے سارے جڑے وحی دے معانی دسے نے انہیں لغت دے اعتبار نہ، یعنی ڈکشنری اگر اسی کھولیے تو لفظ وحی جڑا ہے اس کا سانو اے معنی نظر آئے گا۔ اور علماء نے اسلام دے اندر شریعت دے اندر اس اصطلاح کا کی معنی ہے اس نے بھی بڑی تفصیل نال بیان فرمایا۔ خلاصہ میں عرض کر دیا کہ عمدۃ القاری دے اندر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ دے انبیاء۔ ہن سوال پیدا ہویا کہ وحی دی سانو انہاں لغت دے اندر کی معنی ہے یہ بھی سمجھ آ گیا، شریعت دے اندر کی معنی ہے یہ بھی سمجھ آ گیا، کہ وحی دی ضرورت کی ایسی کیڑی گل ہے کہ وحی تو بغیر